تحریکیں چلاتے ہوئے گزری ہے، تو مولانا نیازی نے کمال جواب دیا، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے۔ مولانا نیازی کہنے لگے، اوئے اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو یہاں وردی پہن کے نہ کھڑا ہوتا، بلکہ انارکلی کے چوک میں گنجریاں بیچ رہا ہوتا۔ اگر علامہ خادم حسین رضوی اس قوم کی سمت اور جہت درست کر کے نہ جاتے نا، تو جو آج بھونکتے ہیں نا کہ انہوں نے تشدد کا رستہ اپنایا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے بچے اللہ اکبر کہہ نہ رہے ہوتے، بلکہ اسلام آباد میں کسی مندر کے اندر بیٹھ کر کسی مورتی کی پجاری کر رہے ہوتے، یا اپنے گلوں میں صلیبے لٹکا کر اور جناب دائیں بائیں پھر رہے ہوتے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی دینی غیرت، دینی خدمت نے یہ بات کی ہے کہ اب تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے اور تاریخ جس نے ہمیں بڑے سبق دیے ہیں، وہ ہر کوئی اٹھا، اپنا نظریہ پیش کیا اور پھر جا کر کسی نہ کسی صورت میں بک گیا۔ بابا جی کہتے تھے کہ اندلس میں 650 سال 700 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1711 میں طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر گیا، لیکن پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ 30 لاکھ مسلمان اسپین سے ملک بدر ہوئے۔ بابا جی فرماتے تھے اگر اس وقت کیا ہوا، اس وقت کے سارے معاشرے کے نامور لوگوں نے اپنے حلیے اور بھیس بدلے اور اندلس سے بھاگ گئے۔ بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑے صغیر سے بھاگے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک دن میں 1800 علماء کو انگریز نے پھانسی دی، اور ایسے ایسے سید علماء کو اور ایسے ایسے بڑی شخصیات کو جن کا نام، جن کے علم کی ہیبت سے انگریز خود بھی متاثر تھے، لیکن انہوں نے اس جنگ آزادی کے پاداش میں بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے رجالوں کو سزائیں دی اور جناب ان کو کالے پانی جیلوں میں بھیجا، لیکن کسی نے لکھ کر نہیں دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ جب انگریز آخری وقت میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے پاس پہنچا اور وہ فتویٰ لے کر جو علامہ صاحب نے 1857 میں جاری کیا تھا، وہ فتویٰ لے کر جب سامنے گیا تو اس نے کہا ہے فضل حق تیری رہائی کا پروانہ مل سکتا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، لہذا ہر مسلمان انگریز کے خلاف عملی جہاد میں شریک ہو۔ تو یہاں نیچے جو فضل حق کے سائن ہے اور فضل حق لکھا ہوا ہے، تو کہہ دے کہ یہ کوئی اور فضل حق ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی فاروقی النسل ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ان کو خوراک وہ دی گئی جو سانپ کے زہر سے کڑوی تھی، اور پانی وہ دیا گیا جناب جس کی مثل ہی کوئی نہیں، اتنی خطرناک، اور منج و ٹاٹ کے لباس پہنائے گئے۔ خون فاروقی نے جوش مارا، علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم اور ماس ہڈیوں سے علیحدہ ہو چکا تھا، آپ کو خون فاروقی نے جوش مارا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا او کمینے، تو کہتا ہے ایک فضل حق اگر ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، اور حضور کے دین کے لیے اسی طرح موقع آ جائے تو ہزاروں قربان ہوتے رہیں گے۔ فضل حق کا فتویٰ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، بہت سارے علماء بھی ایک دن میں ختم کر دیے جائیں، ہمارا مشن اور نظریہ یہی ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، کسی جدید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، کسی جدید کے ہاتھ پر نرم گوشہ نہیں رکھنا، اور کسی کے لیے سینے میں دماغ میں نرم گوشہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، ہم وہ نظریہ لے کر چل رہے ہیں۔ 72 کٹا تو سکتے ہیں، وہ سارا کنبہ کٹوا تو سکتے ہیں، جو کچھ بنا ہے اسے حضور کے نام پر لٹوا تو سکتے ہیں، لیکن کسی وقت کے یزید کے بارے میں نرم گوشہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
میں نے کہا ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارا کوئی مقابل ہی نہیں ہوگا. ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارے مقابلے والے سارے اپنے جہاز بھر کے ملک سے باہر بھاگ چکے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ نے جذبوں کے ساتھ، اپنے حوصلوں کے ساتھ میدان عمل میں رہنا ہے. اوے ہمارا وجود ہی ان کے لیے کافی ہے اللہ کے بندو. ہاں، ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک بھی لبیک والا اسمبلی میں پہنچ گیا نا تو پھر بات کسی اور کی چلنی نہیں ہے، پھر بیانیہ کسی اور کا چلنا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے خلاف ہیں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ افغانستان میں گیا. ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ عراق میں اترا. ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ جناب برما میں اپنے ذریعے ظلم کروا رہا تھا. ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی ہیں جب وہ پاکستان کے اندر کسی بھی صورت میں مداخلت کر رہا ہے. تم ڈرامے بازیاں مت کرو، تمہیں کیا پتا ہو. اور پھر بات وہی آخری ہے کہ نچن والیاں دے بالا نو کی بھی پتا ہوئے کہ آزادی دی جنگ کی میں لڑی جاتی ہے. اور آج پاکستان کو 75 سال مکمل ہو گئے اور پاکستان کی عمر اس وقت 75 سال ہے. اور ریاستیں وقت گزرنے کے ساتھ، ملک وقت گزرنے کے ساتھ، وطن وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے، ان بے شرموں نے، ان بے غیرتوں نے ہمارے پاکستان کو اس وقت 75 سالہ بوڑھا شخص بنا دیا ہے. آپ اور میں یہاں عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز کو مثالی ملک بنائیں گے. اور اس کی کہتے ہیں ہم ترقی کے نام پر آئے ہیں. میں نے کہا جو تنزلی تم نے اس ملک کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا. اور اس وقت ایک پوری لائن ہے، سب تجربے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا غور سے، اس ملک کا صدر پی ٹی آئی کا، اس ملک کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا، اس ملک کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا، اس ملک کا جناب صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا، صوبائی دارالحکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا. کوئی جماعت باقی رہی ہے؟ ایک جماعت رہ گئی ہے یار. ایک جماعت ہے. میں نے آپ کو کہا عملی طور پر یہ تقریباً 12 اکٹھے ہو چکے ہیں، صرف اعلان کرنا باقی ہے. اور پھر اس کے بعد اس وقت جو ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے ناہنجار اور اتنے بے عقل لوگ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی آئے. ہمیشہ غلط فیصلہ، ہمیشہ غلط سائٹ چنی ہے. اور بھائی کشمیریوں کو اگر ساتھ ملانا ہے تو ان سے رائے اور مشورہ لینے میں کیا حرج ہے؟ ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جبر اور استبداد سے اور جناب یہ کرنے سے کیا وہ مان جائیں گے؟ اگر اس کرنے سے مان جاتے تو پھر کبھی بھی حسین یزید کے مقابلے میں نہیں آتے. اس سے زیادہ جبر اور استبداد کب تھا؟ اس سے زیادہ جبر اور استبداد اور ظلم اور گھٹن کب ہوگی؟ یار کشمیریوں کا بھی پانی تو نہیں بند ہوا، کشمیریوں کا بھی روٹی تو بند نہیں ہوئی نا، کشمیریوں کے بچوں کو بھی تو گولیاں نہیں ماری گئی نا. اس سے زیادہ جبر اور استبداد کب ہوا؟ لیکن حسین سامنے کھڑے ہو گئے. تمہیں عقل ہونی چاہیے. تم پاکستان کو مزید کتنے رکھنے ڈلوانا چاہتے ہو؟ اس کو مزید کتنا تقسیم کروانا چاہتے ہو؟ اگر وہ تم سے کچھ سوال کرتے ہیں تو نظام پہلے بھی چل رہا ہے. تم نے پاکستان کو جو سنبھال لیا ہے جو تم کشمیر کے بارے میں یہ فیصلے کرنے جا رہے ہو. ہاں، اگر پاکستان کی صورتحال بڑی بہتر ہوتی تو ہم کشمیریوں کے پاؤں بھی پڑ جاتے.
हम कश्मीरियों के गोडों को भी हाथ लगाते, उनके तलवों के नीचे अपनी हथेलियां रख देते कि मेहरबानी आप मान जाएं। लेकिन जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं पहले अपनी सूरत हाल तो देखो, कभी अपने आप को आईने में तो देखो, अपनी रियासत को आईने में तो देखो, जो हम टूटे फूटे चल रहे हैं हमें क्यों तंग करना चाहते हो। इस बारे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरी कवानीन तरामीम जितनी भी जो कुछ है उस वक्त तक उसकी हामी नहीं है जब तक कश्मीरी उसका साथ मुत्तफिक ना हो। अगर कश्मीरी मुत्तफिक नहीं है तो उनको बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनको कायल किया जाए और उनकी जो शराइत हैं जायज़ उनको माना जाए, उसके बाद फिर जो भी किया जाए। लेकिन उससे पहले उन पर किसी किस्म का जुल्म, वो हकीकी जुल्म है, वो फिर आप में और साथ वाले हमसाए ममालिक में कोई फर्क नहीं है। हक बात यही है बस। इससे हमारे ऊपर कोई कदर लगती है, 1000 बार लगे, करोड़ बार लगे, अरबों बार लगे, लेकिन हक बात जरूर कहेंगे और हर मकाम पर कहेंगे। उसमें अपने जद में आए, अपनी जात जद में आए, अपनी जमात जद में आए, अपने लोग जद में आए, अपने भाई जद में आए, अपना कुंबा जद में आए, रिश्तेदार जद में आए, हक बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम वादा कर चुके हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे अहरार कभी, और न हम शेख वो वाले शेख जो लोगों को कहते हैं या अल्लाह इसने हमें कितना नेक हुक्मरान दिया और जाकर उसके साथ बैठ जाते हैं। ओए हज़रत उमर से किसी ने पूछा था, हज़रत उमर ने किसी से पूछा कि बताओ इस्लाम कब गिरेगा, इस्लाम को कब नुकसान पहुंचेगा। गिरेगा मतलब कि कब इसको नुकसान पहुंचेगा, नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा। तो उसने कहा मैं नहीं जानता। हज़रत उमर ने फरमाया ज़र्रतुल आलिम, जब आलिम फिसल जाएंगे। और आज बड़े बड़े दस्तारों वाले, बड़े बड़े जुब्बा और मुकब्बब मुजब्बब वो सारे फिसल रहे हैं। सलाम उसकी सोच पर जिसने हमें इतनी पुख्तगी से फिक्र और सोच दी है कि हमारे सामने कोई कैसा भी भेष बनाकर खड़ा हो, हम अपनी जात पर जुल्म करवाकर उसको नंगा दूर कर देते हैं। और कोई ये कहता है ना कि जनाब, कई लोग कहते हैं जी कि इनके नालैन, मुझे बताएं इनको तकलीफ हो जाती है कि उससे अफजल है। अल्लाह फरमा रहा है जो हुजूर के साथ मैदान जंग में निकले, उन घोड़ों की नाल के नीचे से जो चिंगारी निकले, मैं उसकी कसम खाता हूँ। उस मुजाहिद के नाल के नीचे से नहीं, उस मुजाहिद की जूती के नीचे से नहीं। मुजाहिद घोड़े पर है और घोड़े का उसका जिस्म घोड़े से मस है और घोड़े के अंदर ज़हन में उसकी रकाबें हैं और घोड़े के पांव जमीन पर हैं और घोड़ा भाग रहा है हुजूर के दीन के लिए। उस घोड़े के पांव से चिंगारी निकल रही है। रब कह रहा है वलादी आदि दबहा फल मूरी आदि कदहा फल मुगीराति सुबहा। यार, जिसके घोड़ों की चिंगारी से निकलने वाली चिंगारी, मुजाहिद के घोड़े से निकलने वाली चिंगारी की अल्लाह कसम खा रहा हो, तो मुझे बताओ जो हुजूर की नामूस के लिए लियाकत बाग से 15 नवंबर की ठंडी रात में पैदल चला हो, उसके पाँव का आलम क्या होगा यार। जो सारी हिकमतों को बालाए ताक रखकर अपने कुंबे को मैदाने करबला में लेके जाए, उसे हुसैन कहते हैं। और जो सारे डर, खौफ और अंदेशों को मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन छोड़कर फैजाबाद आए, उसको खादिम हुसैन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। और ये याद रखना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, तुम सिर्फ इस मिल्लत की नहीं पूरी उम्मत की उम्मीद हो।
اپنے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھا کر رکھو، کسی ریشہ دوانیوں میں مت آیا کرو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کوئی ہماری مخالفتیں کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے، وہ کسی بھی بھیس میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیر گھیر کر ان کو میدان میں لا رہا ہے۔ اور لبیک والوں کو تو پرواہ نہیں، وہ تو موڈے پہ دھوتی رکھ کے ہر وقت میدان میں کھڑے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پریشان نہ ہوا کرو۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اب تو بیگانے بھی تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو سواریاں نہ بھی ملی نا یہ پیدل بھی پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھنا جب تک جذبہ قائم ہوتا ہے اس وقت تک فوجیں نہ بھی ہوں۔ راڈرک 1,00,000 جبل اجدر پر فوج لے کر کھڑا تھا، طارق بن زیاد 4,000 کے ساتھ تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہمیشہ کم تعداد میں مدد کی ہے، اور آج بھی اس کا قانون فطرت وہی ہے۔ اپنے اور بیگانے سارے باہر بیٹھ کر اس خون لیگ کے ساتھ، میں ایک ایک کا نام لے کر، بابا جی تو خیر کر جاتے تھے، میں ننگا کر دوں گا۔ ہاں میں جانتا ہوں صبح جو نون میں تھے، رات کو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، میں ان سب کے کردار اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ہاں ہم سے نہ کھلواؤ، یہ بات بڑھے گی تو بڑی دور تک جائے گی۔ ہاں میں شجرہ نسب کھول کے رکھ دوں گا، ہاں میرے ساتھ نہیں۔ اور جو ہم جہاں بستہ ہواؤں میں بیٹھے تھے اور جو وہاں گرم ہیٹروں والے کمروں میں 400 جناب وہ کہتے ہیں نا، بابا جی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں۔ آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے راہ کریں، یہاں بڑے بڑے حلیوں میں بڑے بڑے راہزن پھرتے ہیں، دین کے راہزن، ملت کے راہزن، ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والوں کے یار۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں یہ آپ تحریک لبیک میں آتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جھلیا تحریک لبیک آمن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل بنائے نہیں ہیں، اس نے ایک دل بنایا ہے۔ ان سب کے دلوں میں کسی کے دل میں نواز شریف کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں جناب عمران کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں زرداری کی محبت بڑی غالب ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں زر اور مال کی محبت غالب ہے۔ اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت غالب ہے، نہ وہ اپنی تعداد دیکھتے ہیں، نہ اپنے وہ وسائل دیکھتے ہیں، جب بھی میدان لگے وہ ہر صورت میں لبیک کہتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ وہی بات ہے کہ دلوں کو کر دیا فکر دو عالم سے آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے۔ بابا جی نے جو ہمیں عشق و محبت کے جام پلائے ہیں، جو حضور کا مستلست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے پر قائم رکھے، اسی بات پر قائم رکھے، اسی خیال و رستے پر قائم رکھے۔ اور آپ یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ جو ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ نے غور سے سنا نہیں۔ ہم نے جیل میں آنے کے بعد جو پہلا بیان کیا تھا اس میں کہا یہ تھا کہ ہم نے منزل تو گزار رستہ بھی نہیں بدلا، اسی رستے سے آئے ہیں، اسی طریقے سے آئے ہیں۔ آج ساتھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، میں نے کہا نہیں میں پیدل چلا ہوں، پہلی دفعہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوں، اور 1.5 کلومیٹر رہ گیا، مجھے سارا کچھ یاد ہے۔ تو یہ سارے رستے زبانی یاد ہیں، اس لیے کہ وہی بات کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے،
اب قیامت تک جو ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین کی اقامت کی بات کرے گا، اسے اس رستے سے یہاں تک ضرور آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ہمارے امیر المجاہدین یہاں سے گزر کے گئے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابھی ڈی چوک تک، ابھی ڈی چوک میں وہ جناب ہیلی کاپٹر میں اڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچایا گیا بلکہ، اور ڈی چوک سے انہوں نے کہا 6000 شاید میرے واسطے رکھا ہویا، میں کہا رانا صاحب لے آؤ جڑا اندے واسطے رکھا ساڑھے تے ٹیسٹ کر لو۔ کیا بات، اسی بھی اپنا آپ ٹیسٹ کر لیے کہ ڈھیلے تو نہیں ہو گئے، اسی تیار ہر ویلے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ او جناب 6 دن کا ٹائم لے کے مجھے ہے جی، اجے 6 دن پورے نہیں ہوگا، اسی کیا فیض آباد جانا آ گئے اور لوٹ آئے جتنے تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور تو کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، صرف فیض آباد کا نہ آیا، لوگ اپنے کام اپنے پروگرام بڑھائے ہوئے چھٹ دیتے، صبح چھٹی ہے لوگوں نے جانا سی آنا سی اپنے طریقے نال جناب 14 اگست کو منانا سی، انہوں نے کہا نہیں آپ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، نکلی کاجی کی دن نکلی اور اس شاخ پہچانے گئے، بس اسی بات ہے۔ اللہ بھائی چھوڑو یہ باتیں پرانی ہیں، اشارہ مشارہ نہیں، اب عمل ہے، اشاروں کنائے والے اور ہوں گے، ہم تو عملن ہیں، اشارہ کنایا جناب بولتا کہتا بولتا زیادہ وہ پرانی باتیں ہیں، اب عملن ہے۔ اور بابا جی نے سارا کچھ کرنے کے باوجود میدان عمل میں بتا کے آیا کہ تصوف بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، شریعت بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، علم بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، تدریس بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، مدرسہ بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، خانقاہ بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، پگڑی بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے، جبہ بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے، یہ دستار و عزت، یہ ناموس ہماری عزت ہے، سب کچھ حضور کی عزت کے لیے ہے، بس یہ بابا جی نے آ کر بتایا ہے، مطلب کوئی تصوف اور تدریس اور جناب اور صوفیت رنگ اور کوئی کرتا رہے، بابا جی تو بڑا صوفی بھی نہیں آنا ایسے جب کسی نے کو گال پوچھنی ہوگا تو میرے کو بکرا آ جانے، کیونکہ کلے مناسا نہ قدرے پھولے، لوگوں کو برداشت ہی نہیں، اے میں تھوڑی یار اے بالکل میں بیگانہ تے بندہ، جاہل ترین بندہ، کسے کم نہ نہیں بندہ، کھڑے ہوئے ہیں کام چلا رہے ہیں، رب کو دعا کری تھی، بابا جی کو جا کے عرض کری تھی تے کام ہو جانے، اور ایک صورت میں ہوتے کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا۔ اتھے چیف آف سٹاف کہنا بندہ ادارے ہماری جان ہے، میں کہا بس کپڑے اتار کر دکھا رہے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا جی کسی نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا، جب بھی کسی نے کہا ہے ہم نے آج سے یہی کہا ہے کہ مارو مار مکاؤ، میرا عشق نشے وچ آیا۔ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر اوپر بزرگ کے سارے بیٹھے ہیں، کسی کی ایک بات میں، کسی کے قول میں، کسی کے قدم میں، کسی کے عمل میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ بیٹا تم یہ آسانیاں سمجھتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب جو بات کی جاتی ہے نا، پھر اس کا خوشی سے دیت دی جاتی ہے، پھر اسی کا خوشی سے اس کی جناب قیمت ہے جو خوش ہو کر دی جاتی ہے، یہ نہیں دیا جاتا کہ آئے مجھے کڑیاں چبھ رہی ہیں، نا، پھر تو جناب رضا کے ساتھ سر جھکا کر بات کر دے کر ہی کہنا پڑتا ہے مولا جو تو راضی تھا بھی راضی۔ اور خود با خدا جب بھی جیل میں کہیں دوسرے خیال کی بھی بات آئی نا،
تو امام حسین کی حریت تو دور نہ. بابا جی نے ایک دن بتایا, بابا جی نے کہا یار اسی سب مرد ہاں, ساڑھی دھی 86 سال چھوڑ کے بیٹھی ہوئی, ساڑھے جتنی جی غیرت نہیں. پھر ہم سوچتے تھے ہم تو مرد ہیں, اپنے ملک اور وطن میں بیٹھے ہیں, ہماری بہنیں اتنی دلیر ہیں, ہمیں کون سی کمزور بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھنا, حالات کیسے بھی ہوں, وقت کیسے بھی ہو, اور جناب کوئی تمہیں کہیں سے بھی کہے, وہ انڈین فنڈنگ کی کاروبار ڈالنے والے اپنے اکاؤنٹ بتا نہیں رہے, کہہ رہے ہیں جی فارن فنڈنگ. میں نے کہا یہ فارن فنڈنگ آج کا کیس نہیں ہے, فارن فنڈنگ شروع سے ہوتی رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ والا ہے نا, اس کو آپ نے موقع پر پکڑا نہیں. یہ یاد رکھنا, پاکستان کے مفاد کو پیچھے چھوڑ کر, دین کی بغاوت کر کر تم جس کو بھی پالو گے وہ تمہارے گلے سے تمہیں پکڑے گا, تم جس کو بھی نوازو گے وہ تمہارے گلے سے پکڑے گا. کیونکہ ہمارا بابا کیا کر گیا ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور جو اللہ کے رازوں کو چھیڑتا ہے اللہ پھر اس کو نہیں چھوڑتا. ہاں, تم نے اللہ کے راز کو چھیڑا, تم نے, بابا جی کہہ کے گئے ہیں کہ تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا, تم نے دین کا رستہ روکا ہے, اور جس کے ذریعے روکا ہے رب تمہیں اس کے ذریعے روک کے کھڑا ہوا ہے. یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں. اور سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بربادی ڈال دی آج سلور جبلی کے نام پر پاکستان میں. اور جناب اگر اسی طرح ہم نے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ تماشا کیا تو گولڈن بھی آ جائے گی. 25 سال اور گزر جائیں گے, یہ چند سفیدیں اور ہو جائیں گے, یا پتہ نہیں دنیا میں بھی رہیں گے یا نہیں, یہ پتہ نہیں کون رہے گا, یہ بوڑھے ہو جائیں گے, دنیا سے چلا جائیں گے. اگر وطن کو سنبھالنا ہے تو پھر اپنا فیصلہ کرو کہ تم نے باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حق کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ یاد رکھنا, باطل کے ساتھ 75 سال گزارے ہیں, حق کے ساتھ 5 سال تو گزار کر دیکھو, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور سارے نظام کو چھوڑ کر تم نے دیکھو 75 سال سے تم نے کیا کہتے ہیں ملک. اور بابا جی کہہ گئے یار مرد ہے نہیں جانا, وقت ہے نہیں گزر رہا, کیوں نہ اس کو کسی مقصد کے تحت گزاریے. اور شاہ صاحب میدان عمل سے آ گئے, اور شاہ صاحب کو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ پڑے کہ جناب پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ پڑے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے یا کون کیا کر رہا ہے, بلکہ شاہ صاحب ایسے کرسی پہ بیٹھے ہوں اور اعلان ہو جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کو اتنے ہزار ووٹوں سے آگے. ہاں جی, اور یہ آپ کے زور لگانے سے ہوگا, اور آپ کے میدان میں کھڑے ہونے سے ہوگا, آپ کی محنت کرنے سے ہوگا, آپ کا اپنا حق چھیننے سے ہوگا. اور کوئی کسی بھی حالت میں, کیسی بھی حالت میں, کسی بھی لباس میں تمہارے سامنے کھڑا ہو, اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا, اور انشاءاللہ آ رہا ہے, اور جو اس کو روک رہے ہیں وہ باری باری ذلیل ہوتے ہیں. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس میں تا قیامت قائم رہنا ہے. اور ان شہیدوں کی خون کی برکت سے جو پاکستان کی قیام کو وقت دیا گیا اور جو آج تک کیا جا رہا ہے, یہ یاد رکھنا قیام کے دوران جو خون دیا گیا تھا نا, وہ خون وہ تھا کہ کسی کو پتہ لگا یا نہیں لگا, ہجرت کے دوران چھپ کر ہجرت کر رہے اور سارے کر رہے, اور جناب کسی طریقے سے آ رہے, بلوائی ہندو سکھ جو بھی آئے انہوں نے شہید کر دیا. بنانے کے بعد جو خون دیا جا رہا ہے وہ تو سامنے کھڑے ہو کر دیا جا رہا ہے. غازی الدین شہید, میں وہ پلر کے سامنے وہ جناب وہ چوڑا نثار چودھری جو نہیں ہے نا, وہ چوڑے نثار کی حویلی کے سامنے جناب میں کھڑا تھا, اور وہاں پر اس پلر پر گولی آ کر لگی, اور تیسری گولی غازی الدین شہید کو لگی تھی. یہ یاد رکھنا, ہم اس کی بقا کے لیے آج بھی خون دے رہے ہیں, اور ہمارا خون اس کی گلیوں میں بہہ رہا ہے, اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے. نہ ہم بھاگ رہے ہیں, نہ ہم بھاگ کر جانے والے ہیں. انشاءاللہ تم سب کو انگلستان کو جانے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جماعت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.